ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ. دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کے جمعہ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہاں تک میں نے آپ کو کچھ تاریخ بتایا تھا. آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت عثمان سے لے کر آگے امیر معاویہ جو امیر بنتے ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملے تو وہاں تک ہم گفتگو کریں گے. آج اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن ہجری 24 میں، ہجری نہیں، حضور کے 24 سال کے بعد، یعنی سن ہجری 34 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 24 سال بعد، 20 پر 4 سال کے بعد، اور ہجری کے 30 پہ 4 یعنی 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ اس سے پہلے کے جمعہ میں وہ کیسے شہید کیے، کیا ہے، وہ تمام چیزیں میں نے مختصر طور پر آپ کو بتا چکا ہوں. اب آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس کے. جب تمام وہ لوگ جو شرارت پسند تھے، گڑبڑ کرنے والے لوگ تھے، جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اب جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہو چکے، وہ تمام وہی لوگ جو قاتلان عثمان ہیں، یعنی جو حضرت عثمان کو قتل کیے،
وہی لوگ حضرت علی کو تلاش کرنے واسطے نکلے. علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ علی کو تلاش کرو. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے تلاش کیا، اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ خلیفہ بن جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا اگر تم بیعت کرنا ہی چاہتے ہو تو بیعت گھر میں نہیں ہوتی، کیونکہ اب تک حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کیا تو مسجد میں، ان کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کیا تو وہ بھی مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کیا بعد میں تو وہ بھی مسجد نبوی میں. تو اب گھر میں بیعت نہیں ہوگی، مسجد میں چلو وہاں پر بیعت کریں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آئے، مسجد نبوی میں، اور وہاں پر سارے ان لوگوں نے جو حضرت عثمان کے قتل میں حصے دار ہیں وہ لوگ سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے. حضرت علی کے ہاتھ پر جیسے ہی کچھ لوگوں نے بیعت کیا، اب مدینے کے جو صحابہ تھے، بلکہ صحابہ بھی زیادہ عمر رسیدہ تھے، اب جو بھی کچھ صحابہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، کیونکہ اب مدینے میں حضرت علی سے بڑھ کر کوئی بھی علم والے فضیلت والے موجود نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا. ذرا توجہ فرمایا، تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں. اب تک کیا چلا سسٹم؟ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بیعت ہوئی مدینے میں، تو چونکہ مدینہ کیپٹل تھا، اطراف کے جو اسٹیٹس ہیں اسلامک اسٹیٹ، وہاں کے امیروں نے بھی خود بخود ابو بکر کی بیعت کر لیا. اور جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو اس وقت بھی مدینے کے لوگ جب بیعت کر لیے، کیپٹل میں جب بیعت ہو گئی تو اطراف کے جو اسٹیٹ ہیں، جو صوبے ہیں، وہاں کے امیروں نے بھی بیعت کر لیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے، حضرت عثمان کے زمانے میں جب اہل مدینہ یعنی مدینے والے جب بیعت کر لیے آپ کے ہاتھ پہ، تو اطراف کے اسٹیٹ والے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے. تو اب تک تو یہی ہوا کہ مدینے والے جس کو خلیفہ مان لیے، سارے اسلامی مملکت میں، سارے اسلامی کنٹری میں سب لوگ وہاں کے خلیفے کو ماننا پڑتا ہے. یہ رواج چلا نا اب تک. اب حضرت علی جب خلیفہ بنے، سارے مدینے والے حضرت علی کو مان لیے، تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطراف کے جو اسٹیٹس ہیں، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا کتنے اسٹیٹ تھے. ایک تھا مکہ، ایک تھا مصر ایجپٹ، ایک ہے شام سیریا، ایک ہے کوفہ، ایک ہے بصرہ. یہ سب اسلامک اسٹیٹ تھے اس دور کے اندر. اور ملک شام میں، سیریا میں امیر معاویہ وہاں پہ امیر تھے. آپ توجہ فرمائیں، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں شاید 1-2 سال ان کو کام کرنے کا موقع ملا. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں 12 سال امیر رہے. پھر اب حضرت علی کا جب معاملہ آیا تو امیر معاویہ ملک شام کے امیر تھے، سیریا کے. ذرا توجہ فرمائیں، جب تک یہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو کربلا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اگر امام حسین کے بارے میں اگر کچھ سمجھتے ہیں تو یہ پوری تاریخ آپ کو سمجھنا پڑے گا. آج ہمارے لوگوں کا رونا کیا ہے؟ آپ کے ونچی پیٹ میں جو کام ہو رہے ہیں آج، آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ بھائی کربلا کو امام حسین کئی کو گئے تھے، ان کو خود نہیں معلوم. ان کو بس اتنا معلوم کہ وہ انگارہ ڈالنا، انگار کھودنا، اس کے بعد جو ہے نا یہ کرنا وہ کرنا، بس اتنا ہی معلوم، اس کے سوا کچھ نہیں معلوم.
آپ ان سے پوچھئے جا کر کہ بھائی امام حسین کربلا گئے کہیں کیوں تھے, یزید کون تھا, کیا کرا انہیں, کچھ نہیں معلوم. آپ سمجھتے چلیں بات کو. جب تاریخ آپ کو نہیں معلوم, ہسٹری آپ کو نہیں معلوم, تو غلط اور صحیح کا فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ ہر ایک آدمی کے غلط اور صحیح کا فیصلہ ہسٹری پڑھنے سے آپ کو پتا چلے گا, تاریخ پڑھنے سے پتا چلے گا. جب تک آپ تاریخ نہیں پڑھیں گے آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا, حضرت علی جب خلیفہ بن گئے تو سارے مدینے والے علی کو خلیفہ مان چکے. جب حضرت علی مدینے کے خلیفہ بن گئے تو آپ نے کیا کیا, اطراف کے جو اسٹیٹس ہیں, اسلامک اسٹیٹس, ان کو خط لکھا کہ اب تک جو سسٹم چلا ہے, اب تک جو طریقہ چلا ہے, اس طریقے پر عمل کرو. میں یہاں کا خلیفہ ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اب اطراف کے کچھ لوگ بیعت کرے, کچھ نہیں کرے, لیکن خاص کر کے اب توجہ فرمائیں, شام کے امیر کون ہے؟ امیر معاویہ. توجہ فرمائیں, امیر معاویہ. یہ امیر معاویہ حضرت علی کا جب خط آیا کہ مدینے والے میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں, تم بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو, تو امیر معاویہ نے جواب لکھا, علی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو قاتلان عثمان ہیں وہ سب آپ کے گروپ میں ہیں. جتنے حضرت عثمان کو قتل کیے ہیں بے انصافی کے ساتھ, نا انصافی کے ساتھ, ظلماً حضرت عثمان کو قتل کیا گیا, اور وہ سارے قتل کرنے والے آپ کے گروپ میں ہیں. آپ پہلے ان کو پکڑو, وہ قاتلوں کو, وہ قتل کرنے والوں کو پہلے پکڑو, اور قتل کا بدلہ قتل, ان کو قتل کرو, اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بارے میں سوچوں گا. تو یہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا. اب پھر حضرت علی نے پھر خط لکھا کہ دیکھو یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے, کس کو کیا سزا دینا ہے, کس کو قتل کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے, یہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے. تم ایک اسٹیٹ کے امیر ہو, تمہارا کام تم کرو. تمہارا کام کیا ہے؟ میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا, بس. یہاں کے معاملات میں مداخلت کرنا تمہارا کام نہیں ہے. مدینے کے اندرونی مسائل میں دخل دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہاری ذمہ داری ہے, تم ایک امیر ہو, بس میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. امیر معاویہ بولے نہیں, جب تک وہ عثمان کے قتل کرنے والے آپ کے گروپ میں ہیں میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا. یہ جھگڑا تھا دونوں میں. اب یہاں سے وہ جھگڑا کربلا تک گیا. اب توجہ فرمائیں, اب امیر معاویہ نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا علی کے ہاتھ پہ. اب حضرت علی نے کہا میں تم کو کیسے بھی بیعت کراؤں گا, تلوار کے نوک پہ جھکا کے تم کو بیعت کراؤں گا. چونکہ حضرت علی جنگ میں بڑے ماہر تھے, صرف جنگ میں نہیں, حضرت علی کے جیسا علم والا بھی کوئی ساری دنیا میں نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے. کیونکہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کے جیسا علم والا پوری دنیا میں نہیں تھا اس وقت. اب چونکہ حضرت علی فضیلت میں بھی اعلیٰ تھے, علم میں بھی اعلیٰ تھے, جہاد میں بھی اعلیٰ تھے, ہر جگہ حضرت علی کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا امیر معاویہ سے ٹھیک ہے, اگر تم میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے تو میں تلوار کے زور سے تم کو بیعت کراؤں گا. تو اب حضرت علی نے کیا کیا, امیر معاویہ کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے فوج بنایا. اب آپ توجہ کریے, یہاں سے آپ کو تھوڑا توجہ دینا پڑے گا, نہیں تو آپ کو کربلا بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے سے فوج بنا کے نکلے, فوج یعنی ملٹری. کس کے طرف جا رہے ہیں؟ امیر معاویہ سے بات چیت کرنے کے لیے اور امیر معاویہ کو جھکانے کے لیے آپ جا رہے ہیں. ابھی مدینے سے نکل ہی رہے تھے, اتنے میں دو صحابہ, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا,
ایک کا نام تھا طلحہ، ایک کا نام زبیر رضی اللہ عنہما. اور یہ دونوں ایسے ویسے صحابہ بھی نہیں ہیں، چلو آپ ان کو غلط بولیں گے وہ بھی آپ کو چانس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دو صحابہ ایسے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی سرکار دو عالم نے ان کو جنت کی بشارت دیا ہے. یہاں لکھے ہوئے ان کے نام اوپر محراب میں آپ کے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ. تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی مطلب یہ جنتی صحابہ میں سے ہے. تو اب یہ دو صحابہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں کیا کرے، یہ مدینے کے حالات دیکھ لیے کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے. سارے لوگ علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے اور ادھر امیر معاویہ سے لڑنے کے لیے علی نکل رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے امت میں؟ اب کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے، سیدھا مکے کو چلے گئے. میں آپ کو گزشتہ بھی بتایا تھا، حضرت عثمان کو جب قتل کرے لوگ تو موقع کو سا دیکھے، حج کا موقع، کیونکہ سارے لوگ حج کو جا کے تھے اس وقت. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ جو امہات المومنات تھی، امہات المومنین جو تھی، جو بھی سارے حضور کی بیویاں، وہ سب حج کے لیے تشریف فرما تھی. اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ حج کے لیے گئے تھے، حج کا موسم تھا. تو اتنے میں کیا ہوا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں سیدھا مکے کو چلے گئے. مکے کو جا کر اماں عائشہ سے فرمایا کہ امی جان، اسلام میں بہت بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے، اسلامی مملکت میں بہت بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. حضرت عثمان کو ناحق شہید کر دیا گیا. آپ سوچو مت، آپ کہانی سنا رہو بول کر نکو سنو، یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے. اور یہ ہسٹری جب تک آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی تب تک آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا حق کیا ہے ناحق کیا ہے. حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں امی جان کے پاس گئے، اماں عائشہ کے پاس، اور فرمایا امی جان امت میں گڑبڑ ہو رہا ہے اور یہ سارے امت آپ کے اولاد ہیں، کیونکہ آپ ام المومنین ہیں، تمام ایمان والوں کی ماں ہیں آپ، تو یہ سب آپ کے بچے ہیں. تو بچے جب گڑبڑ کرتے ہیں تو ماں کا کام ہے بچوں کو سنبھالنا. تو اب گڑبڑ یہ ہو رہا ہے کہ عثمان کو ناحق قتل کر دیا گیا اور علی خلیفہ بن گئے ہیں. اب یہ علی میں امیر معاویہ میں جھگڑا ہونے کا امکان ہے. حضرت عثمان کو انصاف نہیں ملا، ان کا انصاف نہیں کیا گیا. اب ان کا بدلہ لینا ہے، حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے ہم لوگوں کو. اب ام المومنین نے فرمایا ارے بھائی یہ تو کام تم لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے. میں ایک عورت ذات ہوں، عورت کا کام تھوڑی ہے جنگ میں جانا، کمانڈر بننا، جنگ میں جا کے لڑنا کیا عورت کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں، وہ تو تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگ کا دیکھ لو، میرے پاس کیوں آئے؟ تو بولے نہیں آپ کو کچھ کرنا ہوگا کیونکہ آپ ماں ہیں. اب طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں جو ہے ام المومنین کو کچھ باتیں بتا دیے. اب ام المومنین حضرت عائشہ ان دونوں کی بات مان کر اب آپ کیا کریے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ دونوں نے کہا اب آپ بھی فوج بناؤ، آپ بھی چلو، آپ بھی نکلو، اور سارے لوگ آپ کے ساتھ بھی جنگ میں شریک ہوتے جائیں گے اور سب لوگ جب بڑھتے جائیں گے تو آپ کی بھی فوج بن جائے گی، آپ نکلو باہر. تو اب اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ مکے سے نکلی. اب توجہ کر رہے ہیں آپ، 3 فوجیں ہو گئی. ادھر ملک شام میں امیر معاویہ تیاری کر رہے ہیں لڑنے کی، اور ادھر مدینے میں حضرت علی تیاری کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور ادھر مکے میں امی جان حضرت عائشہ فوج بنا کے نکل رہی ہے. کس کے خلاف میں؟ علی کے خلاف میں. بلکہ وہ ان کا مطلب علی سے لڑنا نہیں ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ امیر معاویہ سے مل جانا. اور امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کی فوج، یہ 2 فوج مل کر حضرت عثمان کے قتل کرنے والوں کا بدلہ لینا، یہ مقصد تھا ان لوگوں کا. اب کیا ہوا، مکے سے حضرت عائشہ کی فوج نکلی اور ادھر مدینے سے حضرت علی کی فوج نکلی. ہزاروں کی تعداد میں فوج، 1-2 نہیں، 1000 2000 نہیں، ہزاروں میں. کوئی 50-60 ہزار فوج ادھر ہے، کوئی 50-60 ہزار فوج ادھر ہے. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، دونوں بھی مسلمان ہیں. اور ادھر
रसूलुल्लाह के दामाद, रसूलुल्लाह के भाई हजरत अली हैं, और इधर रसूलुल्लाह की प्यारी बीवी हजरत आयशा है। अब आप बोलिए किसको गलत बोलेंगे, आप किसको सही बोलेंगे, आप मुझे बताएं। आप किसको जो है ना जन्नती बोलेंगे, किसको दोज़खी बोलेंगे, बताएं आप। छोटी छोटी बातों में हम लोग लड़ लेते हैं ना, फतवे दे देते, तू दोज़खी, तू जन्नती, मैं जन्नती, तू दोज़खी, ये जो फतवे देते ना, जरा उनको होश में आने की जरूरत है। ये झगड़े उन बड़े लोगों में थे, बड़े लोगों में, और एक तरफ फौज लेकर आए लड़ने के लिए, और इधर माँ है हजरत आयशा और उधर दामाद है हजरत अली, इधर सास उधर दामाद, एक मानो में अगर देखा जाए। अब तवज्जो फरमाए, दोनों की फौज आ रही। हजरत अली को पता चला कि हजरत आयशा फौज बना के लेके जा रही मक्के से। इधर हजरत आयशा के बारे में हजरत अली को पता चला, तो हजरत अली क्या करे, अमीर माविया से बाद में देखेंगे उनका मामला, पहले हजरत आयशा को रोकना जरूरी है। इन्हों अगर जाके वहां मिलना क्या बात हो, पहले हमारे अम्मी जान को रोकना जरूरी है। तो हजरत अली क्या करे, हजरत आयशा की तरफ रुख करे। अब ये दोनों की फौजें एक मकाम पर मिलती हैं, दोनों की फौजें एक मकाम पर मिलती हैं। अब वहां पर तवज्जो फरमाए, इधर अब फौज बोले तो 50-60 हजार फौज 1 किलोमीटर में तो नहीं होगी ना, कम से कम 10-15 किलोमीटर के अंदर फैली हुई होगी, और उधर भी सामने वाली फौज भी 10-15 किलोमीटर में फैली हुई होगी ना। फौज बोले तो एक जगह नहीं रहती, तो उधर भी एक बहुत बड़ी फौज है, इधर भी बहुत बड़ी फौज है। और हजरत अली बयान कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, लोगों खबरदार, उधर हमारी माँ है, मुसलमान है, कलिमा पढ़ने वाले हैं वो लोग, खबरदार कोई भी तलवार नहीं चलाना जब तक मैं हुक्म न दूं, और मैं हजरत आयशा से बात न करूं। क्यों निकले वो बाहर, मैं उनसे जब तक बात नहीं करता, कोई फैसले पर हम नहीं आते, कोई भी तलवार नहीं चलाएगा। ये हजरत अली बयान कर रहे, खुतबा दे रहे। और उधर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा भी सेम बयान कर रही, उन्हें भी ये बोल रही कि खबरदार लोगों, कोई भी तलवार नहीं चलाना, क्योंकि सामने जो है वो हजरत अली हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, रसूलुल्लाह के भाई हैं, और क्या बोलते हैं, बाबुल इल्म है। खबरदार कोई भी तलवार नहीं चलाना। दोनों भी अपनी अपनी जगह पर बातचीत करने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जब तक अली से बात नहीं करूं, तुम लोग कुछ नहीं करना। अब एक मानो में अगर देखें तो दोनों की नीयत भी साफ है। अब असल हकीकत क्या है, हजरत आयशा क्यों निकली वो हजरत अली को नहीं मालूम। अब हजरत अली क्यों जा रहे हैं वो हजरत आयशा को नहीं मालूम। दोनों में जब तक बातचीत नहीं होगी तो फिर फैसला कैसे होगा। तवज्जो फरमाएं, अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में, हजरत अली के फौज में, हजरत अली की फौज में जो हजरत उस्मान के कत्ल करने वाले लोग थे ना, गड़बड़ करने वाले लोग जो हजरत उस्मान के साथ गड़बड़ करे और वहां से आए थे मिस्र से गड़बड़ करने के लिए, हजरत उस्मान को कत्ल करे थे, वो अली की फौज में थे ना। वो लोग क्या करे, दूर थे, जो पीछे थे वो लोग सामने आ गए, जो पीछे की सफ में थे सामने आ गए। रात उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के फौज के टेंटों को अंगार लगा दिया। उनके टेंट होते हैं ना, खीमे, जो टेम्पररी जो खीमे डालते ना, वो खीमों को आग लगा दिए। कौन करे लोग, जो हजरत अली की फौज में जो गड़बड़ करने वाले लोग थे, जो हजरत उस्मान को मारे, उनका मकसद यह था कि गड़बड़ चलते रहना, इस्लाम में कभी सुकून रहना नहीं, झगड़े चलते रहना, गड़बड़ चलते रहना, एक दूसरे को काफिर बोल लेते रहना, एक दूसरे को मार लेते रहना, ये चलते रहना क़यामत तक। ये उनका मकसद था, सुकून से रहना उनको पसंद नहीं था। तो वो लोगों ने क्या किया, ये दोनों खामोश क्यों हैं, इधर हजरत अली खामोश, उधर हजरत आयशा खामोश। ये खामोश रहना अच्छी बात नहीं है, दोनों में बीच में जंग छेड़ना चाहिए, ये सोच कर पीछे रहने वाले सामने आ गए। सामने आके क्या किया, हजरत आयशा के खीमों में टेंटों को अंगार लगा दिया। रात वो टेंट जलने लगे, लोग जो है कई लोग शहीद हो गए। जब हजरत आयशा को पता चला तो वो तो यही समझेंगे ना कि हजरत अली हुक्म दे दिया लड़ने का, वो लोग लड़ रहे, यही समझेंगे ना कोई भी। तो हजरत आयशा ने सोचा ऐसा कैसा हो गया, हजरत अली मेरे से बात तक नहीं करे, क्यों आए, मकसद क्या है, हम दोनों कभी बात भी नहीं करे, उससे पहले इन्होंने हुक्म कैसा दिया लड़ने का। अब हजरत आयशा ने कहा
देखो जब उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं लड़ने का, हमारे टेंट जला दिए हैं, चलो तुम भी हमला करो उनके ऊपर, उनकी फौज पे हमला करो। अभी इधर हजरत आयशा हमला करने का हुक्म दे दिए, सारे लोग अली की फौज पे हमला कर दिए। अब हजरत अली परेशान, अरे हजरत उम्मुल मोमिनीन हमारे से बात तक नहीं की, ये क्या है, ऐसा कैसा गड़बड़ शुरू हो गया, जंग कैसा शुरू कर दी, वो परेशान। अब ऐसा डिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों में गलत फहमी, असल चीज क्या है ना उनको मालूम, ना असल चीज क्या है इनको मालूम, दोनों में गलत फहमी में जंग शुरू हो गई। और उस जंग में हजारों लोग, सवों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों लोग हजरत अली की फौज में मारे गए, हजारों लोग हजरत आयशा की फौज में मारे गए। आप तवज्जो कर रहे हैं? अब आप बोलेंगे करबला, करबला तो यजीद वो तो फासिक फाजिर बदमाश है, समझे। इमाम हुसैन तो आला दर्जे के हमारे सरकार है, हमारे सरदार है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ कुफ्र है, मतलब निफाक है, फिस्को फजूर है, एक तरफ अहले ईमान है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का मामला क्या है, दोनों तरफ भी अहले ईमान है और दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग शहीद हो गए। बाद में अब हजरत अली ने सोचा अब ये जंग खत्म नहीं होती, अब हजारों लोग चले जाते रहेंगे, ऐसी जंग खत्म नहीं होती। इस वास्ते जल्दी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को पकड़ना चाहिए। तो कैसे पकड़ेंगे, उन्होंने जो ऊंट पर बैठ के है वो ऊंट को पकड़ो, हजरत आयशा की ऊंट को पकड़ो, क्योंकि हजरत आयशा ऊंट के ऊपर है और ऊपर से जो है ना पर्दे छोड़े हुए हैं, जिसको अरबी में हौदज बोलते हैं, हौदज। पुराने जमाने में ऊंट पर जब बैठते थे औरतें, तो एक बॉक्स के जैसा होता था ऊंट के ऊपर, उसको कस के बांधा जाता था और उसके अंदर बैठते थे, अतराफ से पर्दे रहते थे, तो बेपर्दा होकर नहीं बैठते थे, अतराफ से पर्दे छोड़े थे और ऊंट में बैठी थी हजरत आयशा। तो हजरत अली ने फरमाया पहले ऊंट को पकड़ो, जब तक तुम आयशा की ऊंट को नहीं पकड़ोगे ये जंग नहीं रुकेगी। तो फौरन कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगा के बीच में चले गए और हजरत आयशा की ऊंटनी को पकड़ लिया और हजरत अली को बुलाया। तो हजरत अली ने सलाम कलाम के बाद फरमाया, अम्मी जान क्यों आए आप, आपको क्या जरूरत है जंग में आने की, ये आप लोगों का काम नहीं है, ये तो मर्दों का काम है, आप क्यों आई। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे तलहा जुबैर ने इस तरह कहा। अब खैर, अब जो भी था वो बड़े लोगों के मामले हैं, अब हजरत अली उनको कुछ बोले, बहरहाल तमाम मसाला भी अब बोलना मुनासिब नहीं है। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन को इज्जत के साथ, क्योंकि जंग रुका दिया, और उम्मुल मोमिनीन को इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, जितने भी आपके साथ हमारी माएँ थी उन तमाम लोगों को एहतराम के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया गया। कुछ थोड़ी फौज की टुकड़ी देकर उनको मदीना मुनव्वरा भेज दिया गया इज्जत और एहतराम के साथ। आप तवज्जो कर रहे हैं? अब हजरत आयशा फरमाती हैं, जब एक मकाम पर, वो मकाम का नाम है हौबा, जब उस मकाम पर जाती है तो कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के फौज के ऊपर, मतलब जो जा रहे थे काफिला, वो काफिले के ऊपर कुछ कुत्ते भौंक रहे। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा को कुछ याद आता है, आपने फरमाया सदका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया। तो लोगों ने पूछा, अम्मी जान क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? तो अम्मी जान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा था एक ज़माने में, अय आयशा एक ज़माना आएगा तू मेरे अली के खिलाफ जंग करेगी, एक ज़माना आएगा तू मेरे अली के खिलाफ जंग लड़ेगी। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, मैं क्यों लड़ूंगी अली से जंग, अरे मुझे क्या ज़रूरत है, हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों लड़ेंगे। तो फरमाया नहीं, तू लड़ेगी हजरत अली से, उस वक्त तू नाहक पे रहेगी, हजरत अली हक पे रहेगा। ये सरकार दो आलम ने पहले ही बयान फरमा दिया, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये तो अहादीस में पहले से मौजूद है। सरकार ने फरमा दिया था तुम नाहक पे रहोगी और अली हक पे रहेगा। तो फिर हजरत आयशा रोने लग गई, फिर मैं क्या करूं उस वक्त। तो कहा तौबा करने की जरूरत है, और उसकी निशानी यह है कि तुम उस एक मकाम हौबा का नाम लेकर फरमाया, उस मकाम पर जब जाओगी तो कुत्ते भौंकना शुरू करेंगे तुम्हारे काफिले पर, यह अलामत है कि तुम नाहक पर होगी और मेरा अली हक पर होगा। तो सरकार दो आलम ने क्या फरमाया, हजरत अली को हक पर बयान फरमाया। हालांकि हजरत आयशा तो बीवी है,
سرکار دو عالم نے پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ تم غلط نکلو گی اور تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہوگا, حضرت علی کا معاملہ صحیح ہوگا. اب یہاں صاف دکھ رہا آپ کو, جو بھی علی کے خلاف میں نکلے وہ سب ناحق پہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب امیر معاویہ اگر علی کے حق میں نکلے ہیں تو امیر معاویہ بھی ناحق پہ ہے, حالانکہ وہ صحابی ہیں, ان کا مرتبہ ہے, وہ بازو رکھیے آپ, لیکن علی کے خلاف جو نکلے وہ تو ناحق تھا اور علی حق پہ تھے, یہ تو مسلم بات ہے. اچھا, اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بیچ میں حضرت زبیر, حضرت طلحہ, یہ دونوں وہ جنگ میں تھے, حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. تو حضرت زبیر لڑ رہے تھے علی کی فوج سے, حضرت علی کو حضرت زبیر کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. حضرت طلحہ بھی, حضرت زبیر بھی چلے گئے, قتل ہو گئے. اب حضرت زبیر قتل ہونے کے بعد آپ توجہ فرمائیں, علی کی فوج میں, حضرت علی کی فوج میں کیا ہے, جب یہ تمام لوگ حضرت عائشہ کے ساتھ کامیاب ہو گئے, حضرت عائشہ کی فوج کو بھیج دیا, تو اب علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب امیر معاویہ کا معاملہ دیکھنا چاہیے, اب ہم کو ملک شام چلنا چاہیے. اب سارے لوگ, اب ادھر کی فوج جو عائشہ کی فوج تھی اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا, کیونکہ ہمارے بھائیاں ہیں, ان کو بھی سمجھا کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور یہ پوری فوج لے کر آپ امیر معاویہ کی طرف چلے, ملک شام, سیریا. اب امیر معاویہ پہلے سے تیار تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی فوج لے کر آئیں گے میرے سے لڑنے کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے امیر معاویہ, حضرت عثمان غنی کے 3 انگلیاں کٹ گئے تھے, لوگا ان کو شہید کر دیا نا, شہید کرے وقت یہ 3 انگلیاں بھی کٹ گئے تھے. تو کیسا پتہ نہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ 3 انگلیاں کیسا پہنچ گئے, نہیں معلوم کیسا کیوں نہ, بہرحال وہ منگا لیے 3 انگلیاں جو کٹ گئے تھے. اب وہ 3 انگلیوں کو ایک تاگے میں بن کے, جیسے تعویذ بنتے نہیں, تاگے میں بن کے اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے حضرت امیر معاویہ. گلے میں ڈال لے کے جب بھی بیان کرنے جاتے وہ 3 انگلیاں حضرت عثمان کی بتا کے بولتے تھے کہ لوگوں یہ معصوم خلیفہ عثمان کے انگلیاں ہیں جو شہید کر دیے گئے, اس کا تم کو بدلہ لینا ہے, اس کا تم کو بدلہ لینا ہے. ایسا لوگوں میں جنگ میں ابھارتے تھے حضرت امیر معاویہ. یہ میں تاریخی باتیں بتا رہا ہوں میرے بھائی, یہ تمام تاریخی کتابیں ہیں. اب حضرت امیر معاویہ ادھر لوگوں کو فوج تیار کر رہے ہیں, اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تمہارے میں جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اب امیر معاویہ حاکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا قرآن کے خلاف کر رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں ان کے خلاف. تو حضرت علی جو بول رہے ہیں ہم قرآن کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں, اور انہوں کیا ہے, حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے, اس لیے انہوں لڑ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میں حضرت امیر معاویہ میں دونوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین, نام یاد رکھ لو, جنگ صفین. اب حضرت عائشہ میں اور حضرت علی میں جو جنگ ہوئی تھی اس کا نام جنگ جمل, عربی میں جمل کہتے ہیں اونٹ کو, چونکہ حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے تھی اس لیے وہ جنگ جمل ہے, اور یہ جنگ صفین. تو جتنے لوگ جنگ جمل میں شہید ہو گئے اس سے زیادہ لوگ جنگ صفین میں شہید ہو گئے. امیر معاویہ کی طرف سے بھی شہید ہو گئے, حضرت علی کی طرف سے بھی شہید ہو گئے, ہزاروں مسلمان, ہزاروں مسلمان. اب بعد میں حضرت علی کا پلہ بھاری تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو جا رہے, اب بالکل کامیابی کے قریب تھے. اب حضرت امیر معاویہ کی فوج بھاگنے پہ مجبور تھی. اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا زور سے لڑو, طاقت سے لڑو, یہ فوج پسپا ہو جائے گی اور پوری حکومت اللہ رسول کی ہو جائے گی, مطلب پوری خلافت مدینے کی ہو جائے گی, چلو تم لوگ لڑو. تو اب حضرت امیر معاویہ سمجھ گئے اب ہمارے ہارنے کا ٹائم آ گیا, اب کچھ چال چلنا چاہیے. تو امیر معاویہ نے ایک چال چلا. قرآن کے جو کاپیاں تھی, قرآن کے کاپیاں, وہ کاپیوں کو نیزے جو رہتے ہیں نا, نیزہ معلوم نا آپ کو, ترشول کے جیسا رہتا ہے, مطلب ایک سیدھا برچی کے جیسا پھینک کے مارتے ہیں. اب وہ نیزے کے اوپر قرآن کو چبا کر قرآن کو اٹھا لیا اوپر, کہا کہ لوگوں
یہ کتاب کے اندر جو ہے وہ ہم مانیں گے. مطلب کیا؟ وہ کتاب میں کیا لکھ کے ہے؟ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، تمہارے میں جو حاکم ہے اس کی بات مانو بول کے قرآن میں ہے. اب انہوں کیا بول رہے ہیں؟ اس میں جو ہے ہم مانیں گے. ایسا بولنے کی کیا ضرورت؟ اس میں جو ہے وہ مانیں گے، وہ بولنے کی کیا ضرورت؟ اے علی ہم تمہاری اطاعت کر لیتے، وہ تو ہو گئی تھی بات، ڈائریکٹ بولتے تو ہو گئی تھی بات، جنگ ختم ہو جاتی تھی. مگر حضرت امیر معاویہ ذرا چال چلنا شروع کرے. اب وہ چال حضرت علی سمجھ گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ یہ امیر معاویہ چال چل رہے ہیں، تم ان کی باتوں میں مت آؤ، مارو، لڑو، جلدی جلدی لڑو تاکہ پوری حکومت اسلام کی ہو جائے گی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گروپ میں جو شرارت قسم کے لوگ تھے نا، شریر، وہ لوگ ہر وقت حضرت علی کو ستاتے رہے. عین وقت پہ دھوکہ دے دیے، کہا کہ ہم نہیں لڑتے. ارے امیر معاویہ تو جو ہے قرآن کو مانتو بول رہے ہیں، آپ کہیں کو لڑتے؟ آپ کا بیکار لڑنا ہے، ہم نہیں لڑتے بول کے وہ لوگ اپنے ہاتھا اٹھا لیے اور سب لوگوں کو بولے بھائی جنگ روک دو، کیونکہ وہ لوگ قرآن کو ماننا چاہتے ہیں. حضرت علی بول رہے ارے وہ دھوکہ دے رہے تمہارے کو، تم مارو، ختم ہو جائے گی جنگ، اس کے بعد ہم جیت جائیں گے، پورا معاملہ اللہ رسول کا ہو جائے گا. مگر یہ لوگ نہیں سنے. جو حضرت علی کے ساتھ جو بدماش قسم کے لوگ تھے نا، وہ ہرگز نہیں سنے اور جنگ روک دیے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہ مخواہ کے وہ جنگ روکنا پڑا. اب دو بڑے بڑے صحابہ، ایک طرف عمر بن عاص، یہ عمر بن عاص ایک صحابی تھے جو امیر معاویہ کی طرف سے بڑے بن کر آئے. حکم بولتے ہیں، حکم، پنچ. جیسا کوئی لڑلی ہے تو دونوں پنچ بیٹھتے ہیں نا، ادھر سے ایک بڑا آدمی ادھر سے ایک بڑا آدمی آتا نا، اس کو حکم بولتے ہیں. حکم فیصلہ کرنے کے لیے. تو دو حکم بنے، دو حکم، یعنی مطلب ایک طرف امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص اور ادھر علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ دونوں بڑے بن کر حکم بن گئے، پنچ بٹھائے، فیصلہ کرنے لگے. دونوں نے کہا کہ بھائی اب جنگ ختم کرو، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے بند کر دو اور دونوں ایک ہو جاؤ. اور یہ اسلام ویسے بھی بڑھ گیا، بہت دور تک بڑھ گیا، اسلامی حکومت بہت بڑھ گئی ہے. لہٰذا دو اگر حکومتیں ہوئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو مکہ مدینہ اور اطراف کے جو کیا بولتے کچھ علاقے تھے، اب تو کئی علاقے ہو گئے، اسلام بہت دور تک بڑھ گیا. اس واسطے اگر دو حکومتیں ہوگی تو غلط نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کی حکومت کے دو ٹکڑے کر دیے. اب پورے 6 اسٹیٹ تھے اسلام کے، مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، مصر اور شام. 6 اسٹیٹ تھے پورے. اس میں سے آدھے حضرت علی کو دے دیے گئے اور آدھے امیر معاویہ کو دے دیے گئے. اب دونوں میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ دونوں لڑو مت، جنگ ختم کر دو، اور 3 اسٹیٹ میں آپ جو ہے امیر بنو، 3 اسٹیٹ آپ جو ہے امیر بنو اور یہ جھگڑا ختم کر دو ہمیشہ کے لیے. اب اس وقت جھگڑا ختم کر دیا گیا، فیصلہ مطلب کمپرومائز ہو گئے تمام. اس کے بعد جھگڑا ختم ہو گیا. آدھی حکومت آدھی حضرت علی کے ہاتھ میں اور آدھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی. آنے کے بعد اب حضرت علی کے ہاتھ میں کیا کیا تھے؟ کوفہ، مکہ اور مدینہ، یہ 3 حضرت علی کے ہاتھ میں تھے. اور بقیہ جو اسٹیٹ تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو تنخواہیں زیادہ دیتے تھے، تنخواہیں زیادہ دیتے تھے، اور ہر ایک کو جو ہے نا ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ پورے کرتے تھے. اور ادھر حضرت علی کیا کرتے تھے؟ کوئی اگر آ کے بولا بھائی میرے کو پیسے بڑھاؤ، حضرت بولتے ارے دنیا میں چند دن جینا ہے، ذرا گزارا کر لو، انشاءاللہ ہم کو آخرت اچھی ملے گی، فلا فلا. اب حضرت علی ہمیشہ آخرت کے بارے میں بولتے ہیں، تو اب کدھر جائیں گے لوگ جدھر پیسہ ہے ادھر ہی جائیں گے نا. اب جدھر اللہ رسول ہے ادھر کون آتا؟ جدھر تقوی پرہیزگاری ادھر کون آتا؟ سمجھے؟ جدھر پیسہ ہے، دولت ہے، سب ادھر ہی بھاگیں گے. اب جب امیر معاویہ پیسہ لٹا رہے ادھر، تو ہر کوئی امیر معاویہ کی تائید کر رہا تھا، اور ادھر حضرت علی کے مخالف، ان کے خود 7 رئیس لوگ ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے. بہرحال اب یہ فتنے بڑھنے لگے تو حضرت علی کیا کرے؟ مدینے سے نکل کر کوفہ کو ٹیمپرری دارالخلافت بنایا. ٹیمپرری کیپٹل، اصل میں کیپٹل مدینہ تھا، لیکن آپ نے ٹیمپرری کیپٹل کوفہ کو بنایا. اور زیادہ حضرت علی کوفہ میں رہتے تھے، مدینے میں نہیں. مدینہ کبھی آتے جاتے تھے لیکن زیادہ کوفہ میں رہتے تھے. کیوں؟ ادھر سے امیر معاویہ کی طرف سے جھگڑے ہونے کا امکان تھا.
تو اس طرح گزر گئے 5.5 سال. اب آپ کو یہ تاریخ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. اس کے بعد 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئی, ایک حضرت عائشہ سے اور ایک حضرت امیر معاویہ سے, اور کمپرمائز ہو گئے دونوں کے اندر. پھر دونوں میں آدھی آدھی حکومت کو بانٹ دیا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ٹیمپرری خلافت, ٹیمپرری دارالحکومت کوفہ کو بنایا تھا. اب سارے کوفہ والے حضرت علی کے شیعہ تھے. اب میں ذرا 2 باتیں آپ کو شیعہ کے بارے میں بول کے آج کی بات ختم کر دوں گا. اب انشاءاللہ کل پرسوں شہادت کے دن بیان ہے نا یہاں پہ کیسا بھی, انشاءاللہ اس بیان میں اب یہاں سے حضرت علی کے بعد سے کیا ہوتا ہے وہ سنیں گے آپ, اگر آپ آئے تو. سمجھ میں نہیں, میں جمعے کو چاہتا ہوں بولا تو آپ کی مرضی. اگر آپ شہادت کے دن آ رہے ہیں تو اس کے بعد کا جو قصہ ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال بولنے کا مقصد کیا ہے, شیعہ کہاں سے نکلے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو شیعہ تھے 3 قسم کے شیعہ تھے. کچھ لوگ حضرت علی کو ولی اللہ مانتے ہیں, اور ہم بھی مانتے ہیں ولی اللہ. حضرت علی ولی اللہ ہیں, سارے ولیوں کے سردار ہیں, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے وہ لوگوں کے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق کیا ہے؟ وہ لوگ پہلے کے 3 خلیفوں کو گالیاں دیتے ہیں, پہلے کے 3 خلیفوں کو نہیں مانتے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ علی اکیلے خلیفہ ہیں, تینوں خلیفے بیکار ہیں. وہ خلی کیا بولتے ہیں, وہ سیٹ کو قبضہ کر لیے وہ لوگ. علی کا حق تھا, علی کا حق مار کے کھا گئے, ایسا بولتے ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ چاروں خلیفے برحق ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, یہ چاروں بھی حق پر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور حضرت علی بھی خلیفہ ہے اور حضرت علی بھی ولی اللہ ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. اب دوسرا شیعہ کا گروپ کیا ہے, وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ نہیں, حضرت علی رسول ہیں. تھوڑے لوگ یہ مانتے کہ حضرت علی رسول ہیں, وہ بالکل بھٹک گئے ہیں. اب تیسرا ایک گروپ تھا, تیسرا گروپ وہ حضرت علی کو خدا مانتا تھا. آپ کو تعجب ہوگا سن کے, کیا بھائی حضرت علی کو خدا ماننا کیا؟ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, حضرت علی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. حضرت علی کے زمانے میں ایک وہ فرقہ نکلا اور حضرت علی کو خدا ماننا شروع کرے. کئی کو مانے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کرامتیں ہوئی, بے حد کرامتیں, بے انتہا کرامتیں کی ہے حضرت علی. اب مثال کے طور پہ ایک کرامت بتاتا ہوں, ایک کرامت, ویسے تو کئی کرامتیں ہیں, ایک بتاتا ہوں. حضرت علی کے زمانے میں ایک واقعہ آیا, ایک قصہ آیا. ایک عورت اور ایک جوان لڑکا, یہ دونوں شادی کر لیے, نکاح کر لیے. نکاح تو ہو گیا لیکن رات بھر وہ دونوں لڑتے رہے. کسی کی بات میں رات بھر دونوں لڑتے رہے, رات بھر ملے نہیں دونوں. اصل کئی کو لڑے, نہ اس کو معلوم نہ اس کو معلوم. صبح اٹھ کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے, لڑی جھگڑے کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے, مگر رات بھر لڑتے رہے, دونوں ملے نہیں. کیا وجہ ہے نہیں معلوم. حضرت علی کو آ کے پوچھے, علی کیا بات ہے, ہم دونوں شادی کر لیے مگر دونوں مل نہیں سکے رات میں, اور رات بھر لڑی جھگڑا چلتا رہا, وجہ کیا ہے, آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت علی نے وہ عورت کو الگ بلا کے پوچھا, وہ نوجوان کو ہٹا کر وہ عورت کو الگ بلا کے بولا کہ دیکھ, آج سے 20 سال پہلے تو یہ غیر مرد کے ساتھ زنا کر کے ایک بچے کو پیدا کری تھی. تو انہیں بولے ہاں. اس کے بعد وہ بچے کو تو لوگوں کے ڈر سے تلواروں سے مار کے اٹھا کے کچرے میں پھینک دی تھی. تو بولے ہاں. تو یہ وہی بچہ ہے تیرا, تو جس کے ساتھ آج نکاح کری ہے یہ تیرا وہی بچہ ہے. اگر یقین نہیں آتا نا تو جا کے اس کا جسم چیک کر لے, پورے جو تلواروں سے مار مارے وہ تمام مار وہاں پہ موجود ہے. اب 20 سال پہلے گزرا سو واقعہ علی کو کیسا معلوم؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ساری کائنات میں ان کی نظر کھول دیا تھا. تو کرامتیں بے حد کرتے تھے حضرت علی. وہ کرامتوں کو دیکھ کر حضرت علی کو لوگ خدا سمجھنے لگے. تو حضرت علی نے کیا کیا, ان کو بلایا, جتنے بھی حضرت علی کو خدا مانتے ہیں ان کو بلایا. بھائی ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کے زمانے کے نہیں, ان کے زمانے میں بلایا ان سب کو. وہ سب آئے, کہا کہ تم توبہ کرو, میں خدا نہیں ہوں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. وہ لوگ بولے نہیں, آپ چھپا رہے اپنے آپ کو, آپ ہی خدا ہے. تو حضرت علی بولے ارے یہ بدماش اگر زندہ رہے تو اب میری بھی پوجا پاٹ شروع ہوگی. اس لیے حضرت علی نے کیا کیا, بڑا گڑھا کھودنے لگا, لمبا گڑھا, بہت بڑا گڑھا کھودنے لگا, اور ذرا دور پہ اور ایک گڑھا کھود کے دو کے بیچ میں ایک راستہ بنائے, اندر سے ایک راستہ بنا دیا سرنگ کے جیسا.
اس کے بعد یہ پہلے گڑھے میں انگار ڈال دیے اور اس کو بند کر دیے اوپر سے. اب دوسرے گڑھے میں یہ سب بدماشوں کو اترنے کا حکم دیے. جو علی کو خدا مانتے تھے وہ سب کو اترنے کا حکم دیے. وہ سب اتر گئے کیونکہ خدا بول رہا ہے تو اتریں گے نا. سب اتر گئے. اترنے کے بعد حضرت علی نے, اب چونکہ جب وہ گڑھے کے اندر وہ دھواں آ رہا تھا, اندر سرنگ میں سے پورا دھواں آگ آ رہی تھی, جلا رہی تھی ان کو, تو حضرت علی نے فرمایا اب تو بھی توبہ کرو, میں تمہارے کو چھوڑ دوں گا. اب تو بھی توبہ کرو, میں اللہ نہیں ہوں, وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو وہ لوگوں نے کیا کہا, حضرت اب تو پکا یقین آ گیا آپ ہی خدا ہے. تو بولے وہ کیسے؟ تو وہ لوگ بول رہے تمہارے بھائی محمد نے کہا تھا, کیا کہا تھا کہ کسی کو بھی اگر سزا دینا ہے یا تو لکڑی سے مارو یا تو تلوار سے مارو, کسی سے بھی مارو, لیکن انگار سے سزا مت دو, کیونکہ انگار سے سزا دینا خدا کا کام ہے. اب تم ہمارے کو انگار سے سزا دے رہے نا, اس لیے تم اس خدا ہو. حضرت علی بولے بدماش قوم کو زندہ رکھنا نہیں ہے, تو وہ بازو کا انگار نکال کے ان لوگوں کے اوپر ڈال دیا گیا, زندہ سارے لوگوں کو جلا دیا گیا. تو اب آپ سوچئے, جب حضرت علی کی محبت میں ان کو خدا مانا جا رہا تھا اس زمانے میں, تو آج علی کی محبت میں کیا نہیں کرتے لوگ؟ بولیے. علی کی محبت سے ہمیں انکار نہیں ہے, ہم کو بھی رگ رگ میں علی کی محبت ہونا چاہیے. ہم کو علی کی محبت سے انکار نہیں ہے, لیکن علی کی محبت کو آگے رکھ کر دوسروں کو گالیاں دینا مناسب نہیں ہے. ہم بس یہی بولنا چاہتے ہیں, دوسروں کا بھی خیال کرو, ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو. اور حضرت علی کو تو اعلیٰ مرتبہ تو ہے ہی, وہ حق پر تھے الحمدللہ. تو آج کے بیان میں آپ کو اس سے پہلے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت عثمان کی شہادت تک بتایا, اور آج کے بیان میں حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد سے لے کے حضرت علی جب خلیفہ بنے, حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی, جنگ جمل, اس کے بعد حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی, جنگ صفین, اس کے بعد دونوں میں کمپرومائز ہوا اور آدھی حکومت دونوں میں بڑھ گئی. اس کے بعد 5.5 سال حضرت علی نے خلافت کیا مدینے میں. یہاں تک میں نے بات رکھا. اب اس کے بعد اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں آگے کا جو واقعہ کربلا تک اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو کل اتوار کو ضرور آنا ہوگا آپ کو. اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, واسطہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ اجمعین برحمتہ.